حج واجب نہیں، تو اجے چھوٹا ہے، تیری عمر چھوٹی ہے، تیرے تے حج واجب نہیں، تو پھر بھی جا رہے ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا بابا تو بالکل ٹھیک کہنے، تیرا کہنا بالکل درست ہے کہ میں چھوٹا ہوں، میں کم سنا، میری عمر چھوٹی ہے، مگر میں ویکھیا ہے بابا میرے نالوں چھوٹے بچے بھی دنیا تو چلے جاندے، میرے نالوں کم عمر بچے بھی دنیا تو چلے جاندے نے۔ اس تو پہلے کہ مینوں موت آ جائے میں چاہنا ہے کہ میں رب دے گھر دی حاضری دے لوں، میں رب دے گھر دی حاضری دے لواں۔ جڑے نوجوان کہندے نے کہ بڑی زندگی پئی ہے کہ کل نماز شروع کر لواں گے، انہاں واسطے دعوت فکر ہے کہ خدا جاندا ہے کس وقت موت آ جائے۔ امام زین العابدین دا پیغام ہے نا، امام زین العابدین نے فرمایا ہے کہ میرے تو چھوٹی عمر دے بچے اگر جا رہے نے تے میں بھی اس سے فکر وچ رب دی بارگاہ چ حاضر ہونے واسطے جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے رب دی بارگاہ چ حاضری دین تو پہلا کتے موت نہ آ جائے، اس تو پہلے میں رب دی بارگاہ چ حاضر ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، عرض کیتی اس سائل نے، ابراہیم بن اوہم نے، کہ تیرے کو کھان پین کوئی نہیں، بڑی دلچسپ اور بڑی توکل والی بات، بیٹا زیادہ راہ دیگر چیزاں تے تیرے کو پیسہ اور مال و دولت تے نہیں ہے، وہ تو کیا تقوی ہے، بلکہ زندگی حاصل کرنے واسطے اور زندہ رہنے واسطے کھانا پینا ضروری ہے، تیرے کو میں خورد و نوش کی کوئی چیز نہیں ویکھدا پیا۔ تو امام زین العابدین جا جواب سنو، آپ نے فرمایا شیخ جدو تو کسی وال مہمان بن کے جانے کیا کھانا نال لے کے جانے؟ جدو تو کسی وال مہمان بن کے جانے تے تو کھانا نال لے کے جانے؟ شیخ کہندے نے میں عرض کیتی نہیں میں کھانا ادو نال نہیں لے کے جاندا جدو کہ آپ نے فرمایا پھر میں اللہ دا مہمان ہاں او جانے تے کھان پین جانے، پھر میں اللہ دا مہمان بن کے جا رہے ہیں تے کھانا پینا او دے ذمے میں، او خود کھانے پینے دا اہتمام کرے گا۔ شیخ اوہم کہندے نے لوگو میں بڑا حیران ہویا، اجے ساڈی گفتگو جاری سی اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، شیخ کہندے نے میں اگلا سوال کیتا کہ اتنا لمبا سفر تے تسی پیدل کر دے پے ہو، تہاڈے کول سواری بھی کوئی نہیں، آپ نے فرمایا میرا کام میں کوشش کرنا منزل مقصود تے پہنچانا میرے رب دا کام، میرا کام کی ہے کوشش کرنا۔ اے سبق کے پورے مکالمے دے اندر کہ اللہ دی ذات تے توکل کر لو، رب کائنات دی ذات تے توکل کر لو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ شیخ اوہم کہنے نے جے گفتگو جاری سی، ایک انتہائی خوبصورت نوجوان آئے اور انہوں نے آ کے اس نوجوانو سینے نہ لایا اور سینے نہ لا کے پیار کیتا، اور وہ سائیڈ تے ہوئے تے ایک شیخ اوہم کہنے نے کہ میں انہوں کو گیا، میں جا کے پوچھیا آن والے تینوں پتہ ہی ہے کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اے جناب زین العابدین نواسہ رسول دے جگر گوشہ حضرت علی اوست نے۔ آپ فرماندے نے اچھا امام حسین دے صاحبزادے نے؟ اور شیخ اوہم کہندے نے کہ میں پھر امام زین العابدین دی بارگاہ چ حاضر ہویا، معذرت کیتی، دستبوسی کیتی اور انہاں کولوں پوچھیا حضور جنگل وچ آن والے اے کون نے؟ آپ نے فرمایا اے اللہ دے بندے جناب خضر علیہ السلام، یہ اللہ دے بندے جناب حضرت خضر علیہ السلام نے متعلق اختلاف پایا جاندہ ہے، کچھ اولیاء اللہ نے انہوں نے نبی بھی منیا ہے اور کچھ اولیاء اللہ نے انہوں نے ولی بھی منیا ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ میں جس بک تو پڑھیا ہے اتنے لکھیا ہے کہ آپ نے امام زین العابدین نے فرمایا یہ اللہ دے نبی جناب خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام نے۔ اور اگلی گل سننے والی ہے امام زین العابدین نے فرمایا رب نے انہاں دی ڈیوٹی لائیے کہ روزانہ آ کے میری زیارت کر جایا کرے، رب نے نہ دی ڈیوٹی لائی ہے روزانہ آ کے میری زیارت کر جایا کرن۔ اور ایک بک میں میں پڑھے ہے اللہ تعالیٰ نے انہاں تے واجب کیتا ہے کہ روزانہ ساڑی زیارت کرن۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام اس واقعے تو اس مقال میں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب زین العابدین بچپن تو ہی انتہائی توکل والی شخصیت، متوکل یعنی اللہ دی بارگاہ ہر مشکل پریشانی تنگ دستی جو بھی یا پریشانی ہوئی توکلتو علی اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہر آسانی عطا فرمائی۔ آپ دا نامی علی، آپ دا نام کی ہے علی اوست یعنی درمیانہ علی۔ میں ابتدان عرض کر چکے ہیں پھر عرض کرنا مولا حسین دے تینے پتران دا نام علی، حضرت
امام علی مقام دے تینے بیٹیاں دا نام کی ہے علی آپ دے تینوں بیٹیاں دا نام علی ہے علی اکبر علی اصغر اکبر میں نے بڑا اصغر میں نے چھوٹا اور علی اوسط یعنی درمیانہ علی بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر سمجھان واسطے جملہ بولیا سی مولا حسین دا کوئی بھی آپ دے خاندان دا شخص چھوٹا نہیں بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر تو مولا حسین دے شہزادے دا نام نامی ہے علی آپ دا نام کی ہے علی اور آپ دا لقب سجاد کی لقب ہے سجاد دا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سجدے کرنے والا بہت زیادہ سجدے کرنے والا آپ دی کرامت بھی ہے اور آپ دی زندگی دی تعلیم بھی ہے اور آپ دی سیرت بھی ہے کہ آپ دن اور رات دے اندر 1000 رکعت نفل پڑھ دے سن یہ آپ دی کرامت بھی ہے اور امت مصطفیٰ علیہ السلام تے سبق بھی ہے کہ اہل بیت دے گھرانے نال پیار کرنے والے او کثرت سجود ہونے چاہیے یعنی وہ کثرت نال سجدے کرنے والے ہونے چاہیے اللہ اکبر دن رات وچ کتنے نفل پڑھ دے سن 1000 نفل پڑھ دے سن اللہ اکبر اور میں مختلف کتب دے اندر پڑھیا ہے کہ آپ نو سجاد اس واسطے کیا جاندا ہے کہ آپ ہر نیکی تو بعد سجدہ کر دے ہر نیکی تو بعد سجدہ کر دیں سخاوت کیتی ہے سجدہ کیتا ہے صدقہ کیتا ہے سجدہ کیتا ہے خیرات کیتی ہے سجدہ کیتا ہے کسی دا حق دیتا ہے سجدہ کیتا ہے جو بھی نیکی کیتی ہے اس تو بعد شکرانے دے طور تے سجدہ کیتا ہے حاضرین محترم اور پھر آپ نو سجاد کیا جاندا ہے آپ دے سجدے دی کیفیت کی ہے اتنی محویت والا سجدہ اتنے خشوع و خضوع والا سجدہ اور اتنے انہماک والا سجدہ امام زین العابدین دا علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ سوائے کے محرقہ دے اندر بھی لکھیا اور دیگر آپ کی سیرت یا کتب جڑیوں اندر آپ احباب نوے واقعہ ملے گا کہ آپ اپنے گھر وچ نماز پڑھ رہے ہیں دوران نماز آپ نے سجدہ کیتا سجدے دے دوران گھر وچ اگ لگ گئی دوران سجدہ گھر وچ اگ لگ گئی لوگ اکٹھے ہو گئے اگ بجھانا شروع ہو گئے اگ بجھان لگ پے اگ بجھاندیاں لوگاں نے شور مچایا یا زین العابدین گھر وچ اگ لگ گئی امام پاک گھر وچ اگ لگ گئی مگر آپ نے سجدے تو سر اٹھایا بولو سجدے تو سر اٹھایا نہیں اٹھایا اللہ اکبر میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اگ لگی اگ بجھ گئی اگ لگی بھی تے بجھ بھی گئی کہ آپ نے پھر جدو نماز تو فارغ ہو کے سلام پھیریا کہ لوگاں عرض کیتی حضور اگ لگ گئی سی تو نہیں پتہ لگا بڑا فکر انگیز جملہ امام زین العابدین دا اچھا ایتھے ایک جملہ عرض کرانگا پہلے کہ پیدا ہون تو پہلے حضور نے فرما دیتا ہے حسین دے گھر ایک بیٹا پیدا ہوئے گا وہ سید العابدین ہوئے گا حضور نے پہلے بشارت دے دیتی اپنی حیات طیبہ وچ حضرت جابر نو فرما دیتا حسین دے گھر ایک بیٹا پیدا ہوئے گا انہوں قیامت والے دن سید العابدین کہہ کے پکاریا جائے گا قیامت والے دن پھر میں بڑا خوبصورت روایتی جملہ عرض کر دینا روایتی جملہ بھی اور خوبصورت بھی اور حقیقت مبنی بھی اہل بیت دی ملکیت ہے نا جنت اہل بیت دی ملکیت ہے مگر خوف خدا دیکھو حضور گھر وچ اگ لگ گئی سی تانوں پتہ نہیں پتہ لگا آپ نے فرمایا میں آخرت دی اگ تو ڈردیاں سجدے وچ ساں میں آخرت دی اگ تو ڈردیاں سجدے وچ ساں اس واسطے مینوں دنیا دی اگ دی خبر ہی نہیں مینوں دنیا کی اگ دی خبر ہی نہیں یعنی ایک سبق ہے ساڈے واسطے کہ نماز دی حالت جتنا انہماک ہونا چاہیے کہ سجے کبے ساری توجہ نہ جائے اور دوسرا سبق ہے کہ امام زین العابدین نے نہیں آکھیا میرا ابا حسین او دا ابا علی اور او دا سسر مصطفیٰ اور او زہرا دا سر دا تاج زہرا جنتی عورتاں دی سردار منو کنے پوچھنے آپ نے امت مصطفیٰ نو سبق دیتا ڈر جاؤ خوف خدا پیدا کرو آخرت دی تیاری کر لو آپ دی زندگی دا سبق ہے آپ دی تعلیم ہے آپ دی سیرت اور اللہ اکبر کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں آپ سجدے دی حالت دے وچ کس مقام تے پہنچے سن کون سمجھ سکتا ہے تاجدار گوڑا شاہ نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کون سمجھے کون سمجھائے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے کون جانے
کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، انتہائی قرب دا مقام سجدہ اور انتہائی تذلل دا مقام سجدہ۔ یہی تے وجہ ہے کہ مولا علی نے بھی سر کٹایا تے سجدے وچ، مولا حسین نے سر دیتا ہے تے سجدے وچ۔ کیوں؟ سجدہ و مقامے جدو خدا دیاں تمام عنایات بندے تے برس رہی ہوندیاں نے، اسے وجہ تو آپ نو سید سجاد کیا جاندہ ہے، سید الساجدین کیا جاندہ ہے۔ اپنے وقت دے جتنے سجدے کرنے والے نے، آپ تمام ساجدین دے امام نے۔ بولو آپ تمام ساجدین دے۔ آپ دا دوسرا لقب ہے زین العابدین۔ کی لقب ہے؟ اچھا، یہ اتنا پیارا آپ دا لقب آپ نو لگا کہ لوگ آپ دے اصل نام تو واقف نہیں۔ امام زین العابدین جی ابو تراب حضور علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام دے داماد اعلیٰ جناب مرتضیٰ علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا ابو تراب مٹی کے باغ، تو حضور مولا کائنات فرماندے سی مینوں اپنے نام نالوں اے لقب سونا لگدا ہے، یہ کنیت جڑی حضور نے عطا فرمائی یہ پیاری لگدی۔ امام زین العابدین دا زمان زدے عام ہو جانا اے لقب، اس تو یہ محسوس ہوندہ ہے کہ مولا زین العابدین نو اے لقب بڑا پیارا لگدا سی۔ زین بولو ذرا، زین العابدین، یہ لقب آپ نو کدوں ملیا؟ آپ کس طرح بنے؟ تہجد دا وقت آپ اللہ دی بارگاہ چ حاضر نے، ویلا تہجد دا اور اللہ دی بارگاہ چ آپ حاضر نے، آپ نے قیام کیتا ہے، قیام وچ کھڑے نے، ایک سپ آیا بہت بڑا اژدہا آپ دے سامنے آ گیا۔ میرے توڑے سامنے کوئی جان لیوا چیز آ جائے، شریعت دا حکم بھی یہ بھی کہ نماز توڑ دو اور اس نو تلف کرو، ختم کرو، شریعت دا حکم یہ بھی، مگر یہ عام لوگاں واسطے اے تے سید ساجدین، یہ نبی دا بیٹا ہے، نبی دا شہزادہ ہے، حسین دا لخت جگر ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، بہت بڑا اژدہا آ گیا، آپ نو پریشان کرن لگ پیا۔ امام زین العابدین علی سجاد علیہ السلام نے اپنی نماز چ خلل آن دیتا؟ بولو، نماز چ خلل آن دیتا؟ نہیں آن دیتا۔ امام زین العابدین نو ڈنگ مارن لگ پیا، مگر پھر بھی آپ نے نماز نو خلل آن دیتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، آخر انہیں امام زین العابدین دا انگوٹھا مبارک، قدم مبارک دا انگوٹھا اپنے منہ چ پایا تے ڈنگ مارے۔ آپ نے پھر بھی نماز نو توڑیا، نماز چ خلل لایا۔ سانو تے کیڑی وڈ جائے تے اسی نماز خراب کر لینا۔ حرکت کثیرہ نماز وچ منع ہے، یعنی اوور حرکتاں کرنا، کپڑے ٹھیک کر دیا رہنا اور سر کھڑک دیا رہنا، داڑھی کھڑک دیا رہنا، اور انہوں حرکت کثیرہ کیا گیا؟ حرکت کثیرہ نماز وچ منع ہے۔ عام لوگاں دی نمازاں دی حالت حاضرین محترم، مگر اے نماز او پڑھدا پیا جڑا سید الساجدین، سید الساجدین سب ڈنگ مار رہا اور اتنا بڑا اژدہا جس نے آپ نے انگوٹھا اپنے منہ چ پا لیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، نماز مکمل کی تھی، رب دی طرفوں الہام آیا، علی یہ سپ نہیں، یہ شیطان ہی، یہ سپ نہیں ہے۔ امام زین العابدین نے پھر خوب کٹیا، کنوں؟ شیطان۔ آپ نے ماریا، میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، آپ نے انہوں ماریا، اتنا ماریا کہ بھگا دیتا۔ آپ نے فرمایا دفع ہو جا، میری نماز خلل پانا ہے۔ جدو آپ دی استقامت ویکھی کہ قدرت خداوندی دی آواز آئی، انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین، تسی تے عابدین دی صف دی خوبصورتی بن گئے۔ زین العابدین دا معنی ہے عابدین دی صف دی خوبصورتی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ دی دعا دا انداز دیکھو، اس واقعے تو سانو بھی آپ دی اس زندگی دے اس واقعے تو سانو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اپنی نمازیں خشوع و خضوع پیدا کر، نمازیں خشوع یعنی پوری توجہ نال نماز پڑھیے، ادھر ادھر توجہ
نہ جائے. وہ ایک حقائق سنائی جان دی, کوئی صوفی صاحب نماز پڑھ دے پیسن کہ اگو مجنو لنگ گیا, تو انہوں نے نماز توڑ کے مجنو نو ماریا پٹیا. انہوں نے کہا کی ہویا؟ انہوں نے کہا میں نماز پڑھتا پیس تو میرے سامنے لنگ گیا. مجنو ہس پیا. انہوں نے کہا میں تے اپنی لیلا دی محبت اتنا غرق ہو چکیا سا کہ مینوں پتہ ہی نہیں سی تو نماز پڑھدا پیا. تیرا تے دعوی ہے رب نال پیار کرن دا. اللہ پاک سانو اپنی نمازاں درست کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرت طاؤس آپ دے ہم اثر نے آپ فرمانے نے آپ دعا کر دے سن. ایک دن میں حجر اسود دے کول گیا کہ آپ حجر اسود کول بہ کے دعا پہ کر دے. دعا دا طریقہ سکھو امام زین العابدین کو. جناب طاؤس کہندے نے میں ویکھیا آپ نے بہت لمبا قیام کیتا, پھر رکوع کیتا, پھر آپ رکوع تو کھڑے ہوئے, پھر آپ سجدے وچ گئے تے بہت لمبا سجدہ کیتا. جناب طاؤس کہندے نے میں سوچیا اے گھرانہ اہل بیت انہاں کولوں سیکھ لئیے, انہاں کولوں. جناب طاؤس کہندے نے میں ویکھیا جناب زین العابدین نے لمبا سارا سجدہ کیتا ہے تے سجدے وچ کہندے پے نے عبدک بفنائک مسکینک بفنائک فقیرک بفنائک سائلک بفنائک. جناب طاؤس کہنے علی زین العابدین دعا پہ کر دینے مولا تیرا بندہ تیری بارگاہ چ حاضر ہے, تیرا بندہ تیری بارگاہ چ عبدکا بفنائک. یا اللہ تیرا بندہ تیری بارگاہ چ مسکینکا بفنائک. مولا تیرا مسکین تیری بارگاہ چ حاضر. آیا کدی ذہن وچ رکھو نا, اے زین العابدین دعا کردا تھوڑا ایمان وجد کرے. اللہ دی بارگاہ چ منگنا کیویں نے؟ عبدک بفنائک مسکینک بفنائک فقیرک بفنائک. مولا تیرا فقیر تیری بارگاہ چ حاضر. سائلک, یا اللہ میں تیری بارگاہ چ سائل بن کے آیا, تیری بارگاہ چ حاضر ہاں. جناب طاؤس کہندے نے میں جدوں بھی اے الفاظ پڑھ کے دعا کیتی رب نے کدی میری دعا رد کیتی نہیں. یہ دعا دا طریقہ کس نے سکھایا؟ حضرت جناب زین العابدین. پھر آپ جوان ہوئے اور واقعہ کربلا اپنے والد کریم رحمت اللہ علیہ نال امام علی مقام امام حسین پاک علیہ السلام دے نال میدان کربلا پہنچے, اور پھر اتنے جا کے آپ دا یہ طبیعت مبارکہ ناس اس راز سی ایک امام علی مقام دی اولاد نے زندہ رہنا سی. اور پھر آپ دی اتنے استقامت, آپ دے بھائی قربان ہو رہے ہیں مگر لڑ کھڑائے. بلکہ میں پڑھے ہے واقعات کربلا, تاریخ کربلا اگر تسی مطالعہ کرو تو انہوں پتہ لگے گا ہر جان والے تو پہلے امام زین العابدین اجازت مانگ دے رہے ہیں, ابا مینوں اجازت دیو. مگر آپ نے فرمایا بیٹا تو زندہ رہیں گا, تو زندہ رہیں گا. اور پھر بھائی قربان ہوئے, آپ رل کھڑائے, آپ نے ناشکری نہیں کیتی. چھوٹا جہا ویر علی اصغر قربان ہویا ہے, آپ نے ناشکری نہیں کیتی. گھرانوں حاضرین محترم گھراں وچ بیٹھیاں عورتاں نو تنگ کیتا گیا, پریشان کیتا گیا. آپ دے بھائی چلے گئے, اپنے چچا چلے گئے, آپ دے والد محترم چلے گئے. آپ نے آہو بکا اللہ دی بارگاہ چ امام الصابرین دا بیٹا بھی صبر دا پیکر بن کے بیٹھا, صبر دا پیکر بن کے بیٹھا ہے. اللہ اکبر میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں. پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو بغیر پالان تو اونٹ تے بٹھایا گیا. آپ نو جڑا قید کر لیا گیا بغیر پالان تو. پالان کہندے نے جس دے اوتے بندہ سواری کرن لگیا, اور سواری او گدی وغیرہ سیٹ ہوندی اونٹ دی, اس بغیر پالان تو آپ نو اونٹ تے بٹھایا گیا. چونکہ آپ بیمار سن اور تسی سنو گے تو اڈا کلیجہ دہل جائے گا. آپ بیٹھ نہیں سن سکتے, ادھر ڈگ جاندے سن ادھر ڈگ جاندے سن, بغیر پالان تو آپ بیٹھ نہیں سن سکتے. ظالمہ نے کی کیتا؟ آپ نے دونوں پاؤں تھلیوں بن دیتے. مگر آپ نے ناشکری, بولو ناشکری. آپ نکلنے پہ نے میدان کربلا وچوں تے کہندے نے بابا میرا دل تے کردا سی میں ہاتھ اٹھا کے سلام کردا, مگر ظالمہ نے میرے ہاتھ بھی محفوظ کیتے, ظالمہ نے مینوں ہر طرح محفوظ کیتا ہے. اور اتھے آپ نے ایک استغاثہ لکھے, اللہ دے محبوب دی بارگاہ چ دعا کی تھی, معروف ہے. اس دا ایک شعر میں پڑھنا, دعا کر دے التجا کر دے عرض کر دے نے یا رحمت للعالمین ادرک لی
زین العابدین محبوسی عید الظالمین فی الموکب والمزدہم۔ میدان کربلا امام حسین دے بیٹے نے ایک عقیدہ دیتا ہے اتے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، ادھا ترجمہ یا رسول اللہ میری مدد کرو، یا رسول اللہ میری اسی بولو ذرا، یا رسول اللہ میری۔ امام زین العابدین نے کربلا وچ کھلو کے ایک عقیدہ دیتا ہے، فرمایا جدو باپ بھائی بھتیجے چچے ماموں سب کچھ یعنی دنیا دا کوئی سہارا نظر نہ آوے، او دو ادھر ادھر نہیں پھر مدینے وال خیال کر، پھر پتہ چلے گا اے عقیدہ حقہ ہے، اے ہی عقیدہ سچا ہے کہ مدینے والا اپنے غلام دی مدد واسطے پہنچ جاندہ ہے غلام جتھے بھی ہوئے۔ اے زین العابدین دا عقیدہ لے کے عرض کرنے کرم کی نظر ہم پر خدا را سنا کھانی ہو جائے دعا ہو جائے نبی دی بارگاہ وچ کرم کی نظر ہم پر خدا را یا کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا۔ مشکلیں حضور نو پکارنا اے عقیدہ اہل بیت دے گھرانے چو مل جائے، اے عقیدہ اہل بیت دے گھرانے چو۔ حاضرین محترم اور پھر میدان کربلا تو بعد اب جدو تشریف لے آئے کثرت پہلے ہی امام الساجدین سجدے کرنے والے عبادتاں کرنے والے ریاضتاں کرنے والے مزید عبادتاں۔ مصر دے ایک رائٹر نے ڈاکٹر عبدہ یمانی آپ نے کتاب لکھی علموا اولادکم محبت اہل بیت ہی کہ اپنی اولادانو اہل بیت دی محبت سکھاؤ۔ ڈاکٹر عبدہ یمانی لکھ دینے کہ امام زین العابدین اتنے کثرت نال سجدے اور اتنی کثیر عبادت کردے سان کہ آپ دی پھپھو پریشان ہو جاندیاں سن، سیدہ ثانیہ زہرا پریشان ہو جانا، اور آپ نے جناب جابر نو فرمایا زین العابدین نو کہو کچھ سستا لیا کرے کچھ آرام کر لیا کرے، تو جناب زین العابدین نے جو جواب دیتا ڈاکٹر عبدہ یمانی لکھ دینے کہ امام زین العابدین نے فرمایا میری پھپھو اماں نو عرض کرو میں بھی زیادہ زیادہ قیام زیادہ زیادہ رکوع زیادہ زیادہ سجدے لے کے جلدی جلدی اپنے آباؤ اجداد دی بارگاہ وچ پہنچنا چاہتا، اپنے آباؤ اجداد دی بارگاہ وچ پہنچنا چاہنا۔ کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں بلکہ آپ دے اعضائے سجدہ اللہ اکبر متھا اور نک اکثر زخمی ہو جاندے سے، آپ دا متھا مبارک اور نک مبارک کثرت سجود دی وجہ تو اکثر زخمی ہو جاندے سن، اور آپ دی ہتھاں دا اے حصہ دونوں ہتھاں دا اے حصہ اور آپ دے تکنے مبارک اور آپ دے گھٹنے مبارک اتنے کئی تیواں لگ جاندیاں سن سخت گوشت دیاں۔ پنجابی کی کہندے نے او کی جڑا مطلب گوشت سخت ہو جاندا ہے، اور ہاں جی چنڈیاں پہ جاندیاں سن، اور میں واللہ العظیم بہت ساری کتابیں پڑھ چکے ہیں کہ امام زین العابدین دیاں او چنڈیاں سال وچ کئی واری کٹیاں جاندیاں سن، اور انہاں دیاں تین تیواں بن جاندیاں سن۔ وجہ کی سی؟ آپ ہر ویلے سجدے وچ رہندے ہے کوئی احسان والا زین العابدین دی احسان والا کوئی عبادت گزار کائنات دے تے اے علی دا بیٹا اے حسین دا بیٹا۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں امام زین العابدین کثرت السجود کثرت القیام اور کثرت القعود کرنے والے شخص دا نام امام زین العابدین۔ حج دے دن نے بنی امیہ بہت سارے ظلم ڈائے،
بہت حیرانگی اور بہت ہی عجیب و غریب حالات تاریخ دس دی حاضرین محترم میں اختصار نال ایک واقعہ عرض کر کے آپ کو اجازت لین لگا میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں بنی امیہ دا ایک بادشاہ حشام بن عبد الملک حج کرنے واسطے آیا تے جدو حج کرنے واسطے آیا نا تے بڑی تعداد سی حاجیاں دی تے حجر اسود دا بوسہ لین واسطے جان لگا تے انہیں تکے پہ انہیں ٹھڈے پہ ایک نکرے جا کے لگ گیا نال دوست یار سجن ساتھی سن کہنے لگا بڑا ہجومی میں نو موقع نہیں ملیا اچانک حجر اسود دا رستہ صاف ہوندا پیا ہے ایک شہزادہ آ رہا ہے ان توجہ نہ سماعت فرمانا ہے شہزادہ آ رہا ہے چہرہ خوبصورت زلفاں خوبصورت چار ڈھال کردار لوگاں نے رستہ چھوڑ دیتا حجر اسود دی جگہ خالی کر دیتی جو شہزادے نے بوسہ لیا اور پھر طواف وچ مصروف ہو گیا شہزادے دے او بادشاہ دے نال ان والے لوگ پوچھن لگے اے کون ہے کہ حسد تے بغض دی وجہ تو کہنے لگا میں نہیں جاندا میں نو نہیں جاندا اور اوتھے ایک شاعر کھڑا سی وہ شاعر دا نا ابو فراس فرزدق اس نے کیا تو نہیں جاندا میں تینوں دساں اے کون ہے میں تینوں دسنا ہے کون ہے اس وقت کھلوتے ہیں فرزدق نے امام زین العابدین دی شان وچ قصیدہ لکھیا جدے 3 شعر نے کتنے شعر نے کچھ بولو کتنے شعر 3 شعر لکھے اور انہیں کہا کہ میں تینوں دسنا ماں اے دا مقام کی اے دا مرتبہ کیے اے دی شان کیے اے دی عظمت کیے حاضرین محترم میں وہ قصیدے دے سارے اشعار پڑھ کے روندہ بھی رہا اور اللہ دا شکر بھی ادا کرتا رہا اور حیران و ششتر رہ گیا کہ انہاں لوگاں نے اتنی آل رسول نال بغض اور عناد رکھیا مگر پھر بھی رب کائنات نے انہاں لوگاں نو قائم رکھیا جنہاں نے اہل بیت دے مقام و مرتبے نو اس انداز وچ بیان کیتا کہ فی البدی ایک شخص دی شان وچ 3 شعر کہنا اے عام بندے دا کم نہیں ہے اودوں ہی ہوندا ہے جدوں اللہ دا فضل شامل حال ہو جائے اللہ اکبر چند جملیاں دا ترجمہ سماعت فرماؤ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزدق کہنے لگا او خلیفہ او حاکم او بادشاہ تو جڑا لا علمی دا اظہار کیتا ہے کہنے میں نہیں جاندا اے تے او شخصیت ہے جدے قدماں دے نشاناں نو عرب و عجم جاندا ہے اے او شخصیت ہے جڑا نبی پاک دی اس بیٹی دا بیٹا ہے جی سیدہ النساء العالمین اے او اے جڑا پرہیزگار ہے تے اعلیٰ پرہیزگار ہے اے دا تقوی ویکھیں گا تے دے ورگا متقی تینوں نظر کوئی نہیں آوے گا اے دی بزرگی ویکھیں گا تے دے ورگا بزرگ تینوں کوئی نہیں نظر آئے گا اے دی جمع مردی ویکھیں گا عرب و عجم دے جمع مردے دے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکدے انہوں او عزتاں ملیاں نے جڑیاں عزتاں کائنات دے کسے بھی نہیں ملیاں اے جدو حجر اسود وال جاندا اے لوگ کی حجر اسود دا بوسہ لیندے نے انج لگدا ہے جویں حجر اسود ایندا بوسہ لیندا پیا اے اے حجر اسود ایندا بوسہ لیندا پیا اے اور فرزدق دے شعراں دا ترجمہ سنو او کہندا ہے انج لگدا ہے جویں حجر اسود انہاں دے ہاتھ دی خوشبو سنگ کے انہاں دے ہاتھ نو اپنے کول ہی رکھ لوے گا انہیں کیا کی ہو گیا جے تو کہنے میں نہیں جاندا بے شرمی دی حد کر دیتی یا اے شرم و حیات و نگاہاں نیچیاں رکھن والے نے انہاں دا روب تے حیبت اتنا ہے اے دوسرے نال ویکھ نہیں سکدے اے نگاہاں نیچیاں رکھ دینے اور اگر اے اپنی نگاہاں اٹھا لین کوئی بھی بندہ انہاں دیاں اکھاں وچ اکھاں نہیں پا سکدا انہاں دی پیشانی منور روشن ہے انہاں دی پیشانی تو ہدایت پہ نظر اوندی ہے ہدایت مل دی پئیے انہاں دے جد آلہ امام الانبیاء نے انہاں دے جد آلہ امام الاولیاء نے اے سیدہ زہرا دے لخت جگر نے اللہ تعالیٰ نے ساریاں عزتاں اس گھرانے دے نامے لا چھڑیاں نے فرزدق کہندہ ہے اللہ تعالیٰ نے ساریاں عزتاں اس گھرانے دے لا چھڑیاں نے پھر وہ دے وال مخاطب ہو کے کہندہ ہے تیرا یہ کہنا کہ میں نو نہیں جاندا انہاں نو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکدا یہ تے اتنے سخی نے بارش کی طرح سخاوت کر دینے مسلسل خیرات کر دے جان دینے تنگی ہوئے فراخی ہوئے انہاں دی خیرات دے اندر کسے قسم دا جڑا وقفہ نہیں ہوندا لوگ کی مقروض ہون دینے قرضہ
اے دے دیندے نے اے او نے جڑے تشہد پڑھن لگیاں تشہد پڑھن لگیاں کہندے نے اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. انہاں دی زبان تے کدی لفظ لا آیا ہی نہیں، جے آیا ہے تے ادوں آیا ہے جدوں نماز پڑھ دینے. یعنی ہر سائل نو نوازن والے، ہر سائل نو. اللہ اکبر. فرزدق نے 3 شعر لکھے اور آخر جا کے کہندا ہے اے او وے جنہاں نال پیار کرنا راہ نجات ہے، جنہاں نال پیار کرنا راہ سزائے کہ نبی دی آل دی تعریف سن کے خوش ہوندا. اس نے کی کیتا؟ فرزدق نو قید کر دتا. اس شاعر نو جی میں آج بیماری ہے حاضرین محترم، لوگ اہل بیت دا ذکر سن کے راضین. اللہ دا شکر کرو رب نے عقیدہ سونا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ادب والا احترام والا عقیدہ دیتا ہے. حاضرین محترم انہوں قید کر دیتا. امام زین العابدین انہوں پتہ لگا، آپ نے ڈھیر سارے تحفے بھیجے. انہیں انکار کیا حضور میں اللہ دی رضا واسطے کیتا ہے. آپ نے فرمایا تو اللہ دی رضا واسطے کیتا ہے تے اسی جڑا دے چھڑیے واپس لیندے، اسی جڑا دے چھڑیے واپس لیندے. اللہ اکبر. میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، صاحبان اقتدار بادشاہ ہمیشہ فقراء تو پریشان رہے نے، فقیراں تو ہمیشہ پریشان رہے نے. دور حاضر دی مثال بابا خادم سے رضوی لے لو. ایک بابے نے پورے کفر نو وقت نہیں پا چھڑیا. اسی طرح حاضرین محترم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی نفوس قدسیتوں صاحبان اقتدار ایوانہ وچ بیٹھن والے شرابی کبابی پریشان رہے. امام زین العابدین نو زہر دے کے شہید کر دیتا گیا. کیوں؟ کیسی لوگاں تے جسماں تے حکومت کرنے ہاں. فرمایا تسی جسماں تے کرو گے، دلاں تے حکومت محمد و آل محمد ہی ہوئے. دلاں تے حکومت موبی دے گھر والے آن دی ہوئے گی. اللہ اکبر. میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، آپ نو غسل دیتا گیا. غسل دین والا ویکھیا کہ آپ دے کمر مبارک تے نشان نے. توجہ ہے، آپ دی کمر مبارک تے نشان نے. پوچھے کا دے نشان نے؟ جناب باقر رو پہ. فرمایا میرا ابا رات نو سوندا نہیں سی، نفل پڑھ کے سجدے کر کے سارے معاملات کر کے جدو کو تھوڑا ٹائم ملنا بوری کانڈ تے رکھ کے غریباں دے گھر جا کے راشن پہنچاندا سی. غریباں دے گھر جا کے راشن پہنچاندا سی. اتنا سخی کہ جدی کانڈ تے نشان پہ گئے. اللہ اکبر. میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، امام زین العابدین کو آپ دے بیٹے نے پوچھا ابا جی ہر وقت روندے ہی رہندے ہو، کھانا سامنے ہوندا ہے؟ وہاں روم فرماندے نے گفت باکر باپی در کندہ تورانا دیدایا آب نوشی چشمے ترے دیدایا ابا جی جدوں ویکھی دا تسی روندے ہوندے ہو، تہاڈیاں اکھاں وچ آنسو ہوندے نے، پانی سامنے ہوندا ہے رو پیندے ہو، روٹی سامنے ہوندی ہے رو پیندے ہو. فرمایا گفت زین العابدین غم تازہ کردائی، پترا میرا غم تازہ کر چھڑے آئی. پتر میں جو ویکھیا ہے اگر تم ہی وہ ویکھیا ہوندا تم ہی روندیاں روندیاں زندگی گزار چھڑدا. تو نہ دیدی واقعات کربلا دیدایا. بیٹا تو کربلا نہیں ویکھی، میں کربلا ویکھی ہے، اس واسطے میرے آنسو نہیں رک دے. امام زین العابدین با اختلافات روایات آپ کے 8 بیٹے نے. کتنے؟ امام باقر، امام زید، حضرت عبداللہ، حضرت عبیداللہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت علی اور حضرت عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین. کچھ مورخین نے آپ دے 9 لڑکے لکھے نے اور ایک بیٹی سکینہ دا ذکر بھی آمدہ ہے، مگر اتھینٹک روایت ہے کہ آپ دے 8 بیٹے نے اور سب تو بڑے بیٹے دا نام باقر اور سب تو چھوٹے بیٹے دا نام عمر. آئندہ جمعہ المبارک تے انشاءاللہ تعالی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت و کردار و تعلیمات گفتگو ہوگی. وما علیہ الا البلاغ.